اچھا، قرآن مجید فرقان حمید 30 سپارے ہیں، اور 30 سپاروں میں جتنی آیات ہیں ان آیات میں ساری آیتیں حکم بھی نہیں ہیں، اور ساری آیتیں ایسی بھی نہیں ہیں کہ ان پر عمل بھی کیا جا سکتا ہو، اور ساری آیتیں ایسی بھی نہیں ہیں کہ ان کو سمجھنا ضروری ہو۔ 3 سٹیپ میں نے بیان کیے۔ سارا قرآن حکم نہیں ہے، کچھ آیتیں صرف حکم نہیں، وہ خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے بھائی دوزخ میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے، تمہارے ساتھ بعد میں یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ خبر ہے، حکم نہیں ہے۔ اور ساری حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تمہیں حکم یہ دیا گیا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، رمضان کے روزے رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ حکم ہے۔ ساری آیتیں حکم نہیں، اور ساری آیتیں ایسی بھی نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہو۔ اب قرآن میں ملکہ بلقیس کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آیت میں بیان یہ کیا گیا کہ وہ جن نے کہا میں لے آؤں گا تخت، نہیں لا سکا، اس کی طاقت نہیں تھی اتنی، تو حضرت سلیمان نے کہا بھائی اور کوئی بندہ کھڑا ہو، وہ بندہ کھڑا ہوا دوسرا آپ کا صحابی، اس نے کہا میں لے آؤں گا، وہ تخت لے آیا۔ اب یہ نہ حکم ہے کہ تم سارے ایسے کرو، نہ یہ عمل ہے کہ تم سب کے ایسے کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی، ثواب ملے گا۔ تو پتہ چلا ساری آیتیں حکم بھی نہیں، ساری آیتیں عمل والی بھی نہیں، اور کچھ آیتیں پھر مطلب ساری آیتیں پھر ایسی بھی نہیں ہیں کہ ان آیتوں کو سمجھا جا سکتا ہو۔ اس کی مثال ہے سورتوں، بہت ساری سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ مثلا پہلی سورت ہے سورۃ بقرہ، اس کے شروع میں ہے الف لام میم۔ اب میں اور آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، بلکہ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ ہوں گزرے، کوئی اس کو سمجھ نہیں سکا، کوئی اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکا کہ الف لام میم کا ترجمہ ہے کیا۔ اپنے علمی زور میں انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن آپ نے یہی لکھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، جب ساری آیتیں حکم نہیں، جب ساری آیتوں پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، جب ساری آیتیں ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتی، تو سب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے نا؟ سوال بنتا ہے نا، سوال بولو۔ چلو میں ہی کر رہے سوال، تسی امتحان سے کر رہے بنتا ہے نا سوال۔ اچھا ہم پوچھتے ہیں رب ذوالجلال، یہ سوال ہے ہمارا کہ پھر اتنی آیتیں کی آیتیں نازل کیوں فرمائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جواب اس کا یہ ہوگا کہ اے لوگوں، یہ اس لیے ہے کہ تم جان جاؤ کہ یہ سارا قرآن، اس میں کچھ باتیں تمہارے لیے ہیں اور کچھ وہ خاص باتیں ہیں جو میری اور میرے محبوب کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں میری اور میرے محبوب کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، تمہیں بس قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، تمہیں قرآن کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ جہاں حضور کی شان بیان ہو، پھر ڈکے کی چوٹ پہ کہو بارک اللہ پہ کمال ہے۔ جہاں محبوب کی شان بیان ہو، ڈکے کی چوٹ پہ کہو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو میں آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین کا محبوب جس پہ یہ قرآن نازل ہوا، وہ قرآن بھی، وہ محبوب بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم اس لیے محبت میں یہ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، گفتگو ختم۔ آپ حضور کی بات میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ بھی بے مثل و مثال، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا، جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے سال کے بعد، کسی خوش نصیب کو دوبارہ نصیب ہوگا۔ چپ نہیں رہنا، مینوں پتہ ہے نا تو سارے مانتی ہے، کسی دی زبان خاموش نہ رہے، مصطفیٰ کی بات میں حاضری لگوا لو۔ آخری جمعہ رمضان شریف کا محبت نال شوق نال کہہ لو، تو شاہ خدا تو جان جانا، تو شاہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے
میں